बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहम दरख्वास्त मंजूर हो गई है और आज पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की वो कामयाबी है जिस पर ना सिर्फ पूरी कौम बल्कि आलम इस्लाम मुबारकबाद पेश कर रहा है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म का ख्वाब था, वज़ीर आज़म का ऐलान था और वो था वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का। उस बिल को आज मुस्तरद किया है मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने। इनको तकलीफ़ ये है, ये उम्मीद ये रख के बैठे हैं कि कल अल्लाह ना करे मरियम नवाज़ या बिलावल ज़रदारी में से कोई वज़ीर आज़म बन गया तो उनके लिए इतना खूबसूरत वज़ीर आज़म हाउस कैसे हम यूनिवर्सिटी बना लें और यहाँ पर पाकिस्तानी पढ़ने आ जाएँ। इस वजह से उन्होंने आज ये बिल मुस्तरद किया है। इनका असल चेहरा मैं आपके सामने बेनकाब करूँगा। साथ हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आज दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा वही किया जिसका मैं डर था। कल सवात में जलसा है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को रोक दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, उसकी भी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे आर्मी चीफ़ ने 23-24 मार्च को पाकिस्तान में जो बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है उस पर आज एक अहम कोर कमांडर्स का इजलास था और उसमें 23-24 को इस्लामाबाद में तमाशा लगाने वालों को शट अप कॉल दे दी है और आर्मी चीफ़ ने ख़बरदार कर दिया है कि जिसने तमाशा लगाने की कोशिश की, एक इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, OIC का इजलास है, और जिसने तमाशा लगाने की कोशिश की सिक्योरिटी इदारे कानून के मुताबिक उनके साथ उनको देखेंगे और कानून को हर हाल में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये वो आज स्टेटमेंट है जिसने अपोजिशन के पसीने छुड़वा दिए हैं अदम एतमाद से। ये पहले फारिग हो चुके थे, अब इनका लॉन्ग मार्च और जो धमकियां दे रहे थे आज वो भी इनकी ख़त्म हो गई हैं और ख़ामोशी छा गई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामोफोबिया के हवाले से जो एक मामला था और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आवाज़ उठाई और ना सिर्फ कनाडा के सरबराह ने बल्कि रूस के सरबराह ने भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था इस्लामोफोबिया का। दुनिया में जब भी दहशतगर्दी का ज़िक्र आता था तो मग़रिब हमेशा दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ता था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये एक नई सोच दी दुनिया को और मग़रिब को और कहा कि ये जो इंतहा पसंद या दहशतगर्द है इनका कोई मज़हब नहीं होता, ये एक सोच है। वो ईसाईयत में भी हो सकती है, वो मुसलमानों में भी ऐसे लोग पाए जा सकते हैं, वो हिंदुओं में भी पाए जा सकते हैं, हर मज़हब में। और साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि जहाँ आपको ये लगता है कि दहशतगर्दी है वहाँ दहशतगर्दी के साथ साथ इस्लामोफोबिया भी है। मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, मसाजिद में हमला किया जाता है, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जाता है, मुसलमानों की बच्चियों को जो आज जो कर्नाटक की हाई कोर्ट है भारत में जिसने ये फ़ैसला दिया है कि जो मुसलमान बच्चियां हैं वो अबाया नहीं पहन सकती या वो पर्दा नहीं कर सकती, तो फिर और इस्लामोफोबिया क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसके ऊपर, ये वाहिद पाकिस्तान के लीडर थे और इनकी किस्मत में लिखा था। ये एक ऐसा काम था जो वाकई हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात थी। और जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि हम जब आका अलैहिस्सलाम की बात होती है तो हमारा एक जज्बाती तल्लक है, आप उसको क्यों इतना ईजी लेते हैं और आपको किसने हक़ दिया है हमारे जज्बात मजरूह करने का। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन है। आप अगर फ़लाँ चीज़ के बारे में बात नहीं करते और कोई बात करे तो आप कहते हैं कि वो उसने जुर्म किया है, तो आप हमारे पैगंबर पर कैसे बात कर सकते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मौक़िफ़ को आज दुनिया ने तस्लीम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की जानिब से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाने की करारदाद को मंजूर कर लिया है और पाकिस्तान की दरख्वास्त को मंजूर किया। पूरी दुनिया में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए करारदाद को मंजूर कर लिया है और ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि हर मुसलमान और हर पाकिस्तानी आज फ़ख्र से बैठा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि इस्लामोफोबिया एक ऐसा उसको एक रिकग्निशन मिल गई है और जो तस्लीम कर लिया दुनिया ने कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पाई जाती है और उस नफ़रत के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और आज दुनिया ने उनके मौक़िफ़ को तस्लीम किया। इस पर मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी, पूरी पाकिस्तानी कौम को भी और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी तरफ मामला है वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी के क़याम का जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था और उस पर कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी। एक बिल सामने आया था, उस बिल को जो मुतल्लिका कमेटी है
تعلیم و تربیت کی، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی جو کمیٹی ہے اس میں پیش کیا گیا، اور اس کے چیئرمین ہیں، قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و تربیت کے چیئرمین ہیں عرفان صدیقی۔ عرفان صدیقی کو کون نہیں جانتا، اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی ہیں، اور ساتھ وہ ایک عرصہ تک جنگ اخبار میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لکھتے رہے، اور شریف خاندان کی شریف خاندان کے گن گاتے رہے۔ انہوں نے آج اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس ریاست کی ملکیت ہے، عمران خان کی ملکیت نہیں ہے۔ عمران خان کون سا کو اپنے نام پہ لگوا رہے تھے، عقل کے اندھو، وہ بھی تو ریاست کی عوام کے لیے تھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں صرف جو یہ شہزادے شہزادیاں ہیں یہی بیٹھیں، وہ عمران خان تو چاہتے تھے غریب کا بچہ بھی جو میرٹ پر آئے وہ بھی اس یونیورسٹی میں پڑھے، لیکن بدقسمتی سے جو رائے شماری ہوئی اور اس میں دوران کمیٹی 5 ارکان نے مخالفت کی، جبکہ 2 نے اس کی حمایت کی۔ سینیٹر رانا مقبول نے کہا کہ ریڈ زون میں تعلیمی ادارہ بنا کر باقی ادارے آپ ختم کر دیں۔ اجلاس میں مفت اور لازمی تعلیم کے حق کا ترمیمی بل بھی پیش کیا گیا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کمیٹی نے یہ جو بل تھا اس کو مسترد کر دیا، اور اس میں جو پیپلز پارٹی کے ممبرز تھے وہ بھی، اپوزیشن کے سارے ممبرز نے اس کو ریجیکٹ کیا، صرف پی ٹی آئی کے 2 ممبرز نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا۔ لیکن یہ معاملہ اس کمیٹی سے چلا بھی گیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جب بات آتی ہے تو سلمان شبیر بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریٹ پیٹیشن فائل کی گئی ہے۔ یہ اوورسیز پاکستانی ہے، آسٹریلیا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور اس درخواست میں آسٹریلین جو نژاد پاکستانی ہیں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ آئین کے تحت حق رائے دہی کا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس حق سے ہمیں محروم نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست گزار کے مطابق شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا سنگین خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اور کوئی کارروائی صرف کاغذات کی حد تک محدود ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے میں بڑا کردار ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ووٹ کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ہے، لیکن پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کو حق نہیں ہے۔ اوورسیز جو باقی ممالک کے اوورسیز ہیں ان کو حق ہے، لیکن پاکستانی اوورسیز کو اپنے ملک میں ووٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے، اور یہ بلدیاتی انتخابات جو پنجاب میں ہو رہے ہیں، پہلے کے پی کے میں اور باقی صوبوں میں ہوئے، تو اب اوورسیز پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر حال میں ہمیں انصاف دیا جائے، اور انصاف یہ ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لینے کی اجازت دی جائے، جو ابھی مئی میں پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں یا سندھ میں الیکشنز ہونے ہیں۔ تو اگر ابھی سے لاہور ہائی کورٹ یہ حکم جاری کرے الیکشن کمیشن کو کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیں اور انتظامات کرنا شروع کر دیں، تو اوورسیز پاکستانی بھی اس ووٹ میں اس الیکشن میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اور یہ ان کا ایک بیسک، ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس کو ہر حال میں عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو خبردار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو کل سوات کے جلسے میں شرکت سے روک دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ نے شرکت کی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو سوات جلسے کے حوالے سے نوٹس جاری کیا ہے، اور پہلے جو لوور دیر جلسے کا وزیر اعظم عمران خان کو روکا گیا تھا، وزیر اعظم عمران خان لوور دیر چلے گئے تھے، اس کے بعد نوٹس طلبی کہا گیا تھا، اس پر اٹارنی جنرل صاحب ابھی پلان ہی کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن ترمیمی آرڈیننس ہے اس کی خلاف ورزی میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے ان کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ کیا۔ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں کہ ساتھ ہی انہوں نے یہ نیا کام شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد کوئی بھی ترقیاتی اسکیم کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کا مطالعہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے سوات جلسے میں شرکت کی تو قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ معاملہ اب بہت آگے جائے گا، یہ لڑائی اب شدت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو جہاں پر اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یا اپوزیشن کو جو اصل ان کا مقام ہے وہ دکھا رہے ہیں، وہیں پہ وزیر اعظم عمران خان اب الیکشن کمیشن کو بھی جو ان کا قانونی ذمہ داریاں ہیں اور قانونی حدود ہیں ان میں لانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن جو اپوزیشن کی بی ٹیم ہے اب اس نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے۔
دوسری طرف آج ایک اہم اجلاس ہوا، اور اہم اجلاس میں جو کور کمانڈرز کا اجلاس تھا، اور آرمی چیف کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سٹیٹمنٹ قوم کے سامنے رکھی ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے آرمی چیف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے یہ حکم دیا ہے آرمی کو، فوج کو، کہ 23 مارچ کی پریڈ اور او آئی سی کا جو وزرائے خارجہ اجلاس ہے اس کے لیے جو جامع سیکیورٹی کے احکامات ہیں وہ جاری کر دیے ہیں، اور ساتھ آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے اس پر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، پوری قوم اداروں کا ساتھ دے، پوری قوم 23 مارچ کا جو ایونٹ ہے اور پھر آگے جو او آئی سی وزرائے خارجہ کانفرنس شروع ہو رہی ہے اس میں اپنے اداروں کا، سیکیورٹی اداروں کا ساتھ دیں، اور اگر کوئی جو امن ہے اور اگر کوئی قانون میں ہاتھ لینے کی کوشش کرے گا، کوئی اسلام آباد کا انوائرمنٹ خراب کرے گا اور اس انٹرنیشنل ایونٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ آج حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھارت پورا زور لگا رہا ہے، اور بھارت نے پاکستان میں جو او آئی سی کانفرنس ہے اس کو ہر حال میں تباہ کرنے کا پلان کیا ہوا ہے۔ اور تبھی آپ کیسے آپ نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے عدم اعتماد چھوڑ کے ایک دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے ان کو خیال آ گیا اور دوبارہ لانگ مارچ کا انہوں نے اعلان کیا، وہ بھی 23 مارچ کو۔ تو کیا اس کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہے؟ یہ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور پہلے عمران خان تو پہلے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ثبوت ہیں جو 27 مارچ کے جلسے میں پیش کرنے ہیں، ان کا بیرون ملک جو ریلیشن ہے اور بیرون ملک سے جو فنڈز لیے ہیں صرف وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے، وہ چیزیں تو پہلے سامنے ہیں۔ خیر، آرمی چیف نے دبے الفاظ میں ان کو شٹ اپ کال دے دی ہے کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور اس انٹرنیشنل ایونٹ کو خراب کرنے کی کوشش کی تو پھر ادارے قانون کے مطابق کام کریں گے۔ یہ شیخ رشید پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم فوج کو طلب کر لیں گے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ 23 مارچ کے لیے اور جو وزرائے خارجہ کانفرنس ہے اس کی سیکیورٹی رینجرز اور فوج کو دے دی جائے گی، یہی ضروری ہے پاکستان کے لیے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔